لالچی بھائی نے باپ کے مرتے ہی اپنی اکلوتی بہن کو جائیداد سے بے دخل کر دیا اور اسے ایک کوڑی بھی نہ دی۔ بہن خاموشی سے اپنا مقدر مان کر چلی گئی۔ 20 سال بعد بھائی کا سارا پیسہ ایک بین الاقوامی فراڈ میں ڈوب گیا اور وہ سڑک پر آ گیا۔ وہ مدد مانگنے شہر کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کمپنی کی مالکن کے پاس گیا۔ جب وہ مالکن کے عالی شان دفتر میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھی اس باوقار خاتون نے چشمہ اتارا تو بھائی کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، کیونکہ انسان کی فطرتی لالچ اور ہوس بسا اوقات اسے ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل دیتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور انسان اپنی ہی بنائی ہوئی اس تاریک اور خوفناک کھائی میں اس طرح گرتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کا غرور اور اس کا سارا تکبر ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ کامران کی زندگی کی کہانی بھی ایک ایسے ہی خوفناک اور عبرتناک انجام کی طرف بڑھ رہی تھی، جس کی بنیاد اس نے خود اپنے ہی ظالم اور سفاک ہاتھوں سے رکھی تھی۔ کامران اور ہنا ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے، لیکن ان دونوں کی فطرت، سوچ اور کردار میں زمین اور آسمان کا واضح فرق تھا۔ ان کے والد نے اپنی پوری زندگی دن رات ایک کر کے اپنا خون پسینہ بہا کر اور اپنی ہڈیوں کا گودا تک نچوڑ کر ایک بہت بڑی اور شاندار کاروباری سلطنت کھڑی کی تھی۔ وہ ایک انتہائی ایماندار، اصول پسند اور محنتی انسان تھے، جنہوں نے غربت کی انتہائی نچلی سطح سے اپنا سفر شروع کیا تھا اور اپنی سچی لگن اور ایمانداری کے بل بوتے پر شہر کے سب سے بڑے اور نامور امیر لوگوں کی فہرست میں اپنا ایک مقام بنایا تھا۔ ان کا وہ عالی شان اور پرتعیش بنگلہ شہر کے سب سے پوش اور مہنگے ترین علاقے میں واقع تھا، جس کی اونچی اور مضبوط دیواریں اس بات کی گواہی دیتی تھیں کہ اس گھر کی بنیادوں میں ایک انسان کی ساری زندگی کی محنت اور اس کی انگنت قربانیاں دفن ہیں۔ کامران شروع دن سے ہی ایک انتہائی لالچی، مغرور اور خود غرض قسم کا لڑکا تھا، جس کی آنکھوں پر ہمیشہ دولت کی ایک ایسی موٹی اور سیاہ پٹی بندھی رہتی تھی جو اسے کسی بھی رشتے کی اہمیت اور کسی بھی احساس کی سچائی کو دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے تو ہمیشہ ایک انتہائی فرما بردار اور تابعدار بیٹے کا روپ دھار کر رکھتا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی تاریک کونے میں ہمیشہ یہ لالچ اور یہ خوفناک ہوس پلتی رہتی تھی کہ کب اس کے بوڑھے باپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہوں اور کب وہ اس کروڑوں روپے کی جائیداد، ان بے شمار بیلنسز اور اس وسیع کاروباری سلطنت کا اکیلا اور بلا شرکت غیر مالک بن جائے۔ اس کے برعکس اس کی چھوٹی اور اکلوتی بہن ہنا ایک انتہائی معصوم، نیک دل اور خاموش طبع لڑکی تھی، جسے دولت یا جائیداد سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اس کی ساری زندگی اس کے بوڑھے باپ کی محبت اور اس کی خدمت کے گرد گھومتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے باپ کے سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتی، ان کی دوائیوں کا خیال رکھتی، ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی اور ان کی ہر ایک چھوٹی بڑی ضرورت کو ان کے کہنے سے پہلے ہی پورا کر دیتی تھی۔ لیکن وقت کا بے رحم پہیہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور زندگی کی شام ہر انسان پر ایک نہ ایک دن ضرور آتی ہے۔ ان کے والد کی عمر کافی ہو چکی تھی اور مسلسل کام کی زیادتی اور تھکاوٹ نے ان کے جسم کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ اچانک ایک دن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور انہیں شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کروانا پڑا، جہاں وہ کئی دنوں تک زندگی اور موت کی ایک انتہائی کٹھن اور اذیت ناک جنگ لڑتے رہے۔ ہنا دن رات رو کر اپنے ماں باپ کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ اس نے کئی راتیں جاگ کر ہسپتال کے اس ٹھنڈے اور بے رونق فرش پر گزار دیں،
لیکن کامران کے دل میں اپنے باپ کی بیماری سے زیادہ اس بات کی فکر اور بے چینی تھی کہ کہیں مرنے سے پہلے اس کا باپ اپنی جائیداد کا کوئی حصہ ہینا کے نام نہ کر دے۔ وہ ہسپتال میں بھی زیادہ تر وقت اپنے باپ کے وکیلوں سے ملنے اور ان کی جائیداد کے کاغذات کو سمجھنے میں گزارتا تھا، اور پھر وہ منحوس اور تاریک دن آ ہی گیا جب ان کے والد زندگی کی بازی ہار گئے اور ان کی روح اس فانی دنیا سے پرواز کر گئی۔ باپ کے مرتے ہی اس گھر کی تمام تر رونقیں اور وہ ساری خوشیاں ہمیشہ کے لیے ایک گہرے اور خوفناک ماتم میں تبدیل ہو گئیں۔ ہنا اپنے باپ کی میت سے لپٹ کر دھاڑیں مار مار کر اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا واحد اور سب سے بڑا سہارا اس دنیا سے جا چکا تھا، اور وہ خود کو اس بڑی اور ظالم دنیا میں بالکل تنہا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کامران نے لوگوں کے سامنے تو بہت زیادہ رونے دھونے اور اپنے باپ کی موت پر غمزدہ ہونے کا ایک زبردست اور جھوٹا ڈرامہ رچایا، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل خوشی اور ایک عجیب سے تکبر سے ناچ رہا تھا کہ اب اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ختم ہو چکی ہے، اور اب اس پوری جائیداد کا واحد اور اکلوتا وارث صرف اور صرف وہ ہے۔ باپ کے جنازے اور سوگ کے دن بامشکل گزرے ہی تھے کہ کامران کی اصلیت، اس کا بھیانک چہرہ اور اس کا صفاک روپ پوری طرح سے بے نقاب ہو کر سامنے آ گیا۔ اس نے باپ کے مرنے کے محض چند دن بعد ہی خاندانی وکیل کو گھر بلا لیا اور ہینا کو ڈرائنگ روم میں بلا کر ایک انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں یہ اعلان کر دیا کہ اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اپنی ساری کی ساری جائیداد، فیکٹریاں، بینک بیلنس اور یہ عالی شان بنگلہ مکمل طور پر اس کے یعنی کامران کے نام کر دیا، اور ہینا کا اس گھر میں یا اس جائیداد میں ایک کوڑی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہینا یہ سن کر مکمل طور پر دنگ رہ گئی۔ اسے اس بات کا ہرگز کوئی دکھ نہیں تھا کہ اسے دولت یا پیسہ نہیں ملا، بلکہ اسے اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ اس کا اپنا سگا بھائی، اس کا ایک ہی خون، اس کے باپ کے مرتے ہی اس قدر ظالم اور اس قدر سفاک کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا کہ اسے کسی جائیداد کی کوئی لالچ نہیں ہے، وہ صرف اس گھر میں اپنے باپ کی یادوں کے سہارے رہنا چاہتی ہے، لیکن کامران کے دل پر دولت کی ایک ایسی سیاہ تہ چڑھ چکی تھی جس نے اس کی ساری زندگی اور اس کے سارے رشتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس نے انتہائی بے دردی اور سنگ دلی کے ساتھ اپنی اس اکلوتی بہن کو بازو سے پکڑا اور اسے دھکے دے کر اس گھر کے سب بڑے اور آہنی دروازے سے باہر نکال دیا جس گھر میں وہ پیدا ہوئی تھی اور جس گھر کے ایک کونے میں اس کی یادیں بسی ہوئی تھیں۔ کامران نے اسے سختی سے دھمکی دی کہ اگر اس نے دوبارہ اس گھر کا رخ کیا یا جائیداد میں سے کوئی حصہ مانگنے کی کوشش کی تو وہ اسے جان سے مروا دے گا۔ ہنا روتی رہی، اپنے بھائی کے قدموں میں گر کر منتیں کرتی رہی کہ خدارا اسے اس طرح رات کے اندھیرے میں سڑک پر بے آسرا مت چھوڑو، لیکن اس لالچی اور درندے بھائی نے اپنی سگی بہن کی ایک نہ سنی اور اس کے منہ پر وہ بھاری دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ہنا نے اپنے آنسو صاف کیے اور خاموشی سے اپنا یہ کڑوا مقدر مان کر اس تاریک اور ظالم دنیا میں اکیلے ہی چل پڑی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی اس گھر کو نہیں دیکھا جس نے اسے اس قدر بے دردی سے ٹھکرا دیا تھا۔ ہنا کے جانے کے بعد کامران نے اس پوری کاروباری سلطنت پر اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس نے اپنے باپ کے پرانے اور ایماندار دوستوں اور ملازمین کو نوکریوں سے نکال کر اپنے جیسے مفاد پرست اور خوش آمدی لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا۔
وقت گزرتا گیا اور کامران کی دولت اس کے غرور اور اس کے تکبر میں دن دگنی اور رات چگنی بے تحاشا ترقی ہوتی گئی۔ اس نے ان 20 سال کے طویل عرصے میں بے شمار نئی فیکٹریاں لگائیں، اپنے کاروبار کو شہر سے نکال کر ملک کے کونے کونے تک پھیلا دیا۔ اس کا شمار اب ملک کے چند گنے چنے اور سب سے بڑے ارب پتی لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک انتہائی پرتعیش اور خوابناک انداز میں گزر رہا تھا۔ وہ غیر ملکی درندوں پر جاتا، مہنگی ترین گاڑیوں میں سفر کرتا، اور اس کے گھر میں ہر روز بڑی بڑی اور شاندار پارٹیاں ہوتی تھیں، جہاں شہر کے تمام بڑے سیاست دان، افسران اور بزنس مین اس کی خوشامد کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ان 20 سالوں میں اسے ایک بار بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی اس مظلوم اور بے بس بہن ہینا کا کوئی خیال نہیں آیا، جسے اس نے رات کے اندھیرے میں خالی ہاتھ سڑک پر پھینک دیا تھا۔ اس کا غرور اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ خود کو اس دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور اور ناقابل تسخیر انسان سمجھنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی دولت اور اس کا پیسہ ہر چیز خرید سکتا ہے، اور کوئی بھی طاقت اسے اس عروج سے نیچے نہیں گرا سکتی۔ لیکن قدرت کا نظام انتہائی پر اسرار اور اس کی لاٹھی بے حد بے آواز ہوتی ہے۔ جب قدرت کسی ظالم کی رسی کھینچتی ہے تو اسے سنبھلنے کا ایک موقع بھی نہیں ملتا، اور کامران کی وہ لمبی رسی اب پوری طرح سے کھینچی جا چکی تھی۔ 20 سال کی اس مسلسل اور اندھی کامیابی کے بعد اچانک کامران کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے اس کی ساری کاروباری سلطنت، اس کے غرور اور اس کی بے پناہ دولت کو ایک ہی جھٹکے میں ریت کے محل کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ اس کے شہر میں کچھ بین الاقوامی اور غیر ملکی انویسٹرز آئے، جنہوں نے ایک بہت بڑے اور انتہائی منافع بخش پروجیکٹ کا ایک ایسا دل فریب اور سنہرا جال بچھایا جس کی چمک اور جس کے لالچ نے کامران کی رہی صحیح عقل کو بھی مکمل طور پر اندھا کر دیا۔ ان فراڈیوں نے اسے راتوں رات اپنی دولت کو کئی گنا بڑھانے اور پوری دنیا میں اپنا کاروبار پھیلانے کے ایسے سبز باغ دکھائے کہ کامران اپنی ہوس اور لالچ کے ہاتھوں مکمل طور پر مجبور ہو گیا۔ اس نے بغیر کوئی تفتیش کیے اپنے پرانے مشیروں سے پوچھے، اپنی ساری فیکٹریوں، اپنے سارے بینک اکاؤنٹس اور یہاں تک کہ اپنے اس عالی شان باپ کے بنگلے کے کاغذات بھی اس بین الاقوامی کمپنی کے نام گروی رکھ دیے، اور اپنا سارا کا سارا پیسہ اس نئے اور غیر ملکی پروجیکٹ میں لگا دیا۔ اسے لگا کہ اب وہ اس ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین بننے والا ہے، لیکن اس کا یہ خواب ایک ایسی بھیانک اور ڈراؤنی حقیقت میں تبدیل ہوا جس کے تصور سے ہی اس کی روح کانپ اٹھی۔ ایک صبح جب وہ اپنے نرم اور ریشمی بستر سے اٹھا تو اسے یہ انتہائی لرزہ خیز اور ہوش اڑا دینے والی خبر ملی کہ وہ تمام بین الاقوامی انویسٹرز، وہ ساری غیر ملکی کمپنیاں اور وہ سارے فراڈیے رات کے اندھیرے میں اپنا سارا بوریا بستر گول کر کے اور کامران کے اربوں روپے لے کر ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ ان کا کوئی نام و نشان، کوئی وجود اور کوئی دفتر نہیں تھا۔ وہ سب ایک بہت بڑا بین الاقوامی اور منظم فراڈ تھا جس کا واحد اور سب سے بڑا شکار کامران بن چکا تھا۔ کامران کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی، اس کا سارا وجود ایک خوفناک سردی کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس نے پاگلوں اور دیوانوں کی طرح اپنے فون ملائے بینکوں سے رابطے کیے، پولیس کے پاس گیا، لیکن سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے تمام بینک اکاؤنٹس مکمل طور پر خالی ہو چکے تھے۔ اس کی فیکٹریوں پر بینکوں نے قرضوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اپنے تالے لگا دیے تھے، اور چند ہی دنوں کے اندر اندر بینک کے اہلکاروں نے
پولیس کے ہمراہ آ کر اس کے اس عالیشان بنگلے سے بھی اسے بے دردی سے دھکے دے کر باہر نکال دیا، جہاں سے اس نے 20 سال پہلے اپنی سگی بہن کو نکالا تھا۔ وقت نے اپنے آپ کو ایک انتہائی خوفناک اور عبرتناک انداز میں دہرایا تھا۔ وہ کامران جو کل تک کروڑوں روپے اپنی ایک انگلی کے اشارے پر اڑاتا تھا، آج وہ سڑک پر ایک بھکاری کی طرح کھڑا تھا، جس کے پاس پہننے کے لیے صرف وہی کپڑے تھے جو اس کے جسم پر موجود تھے۔ اس کے وہ سارے خوشامدی دوست، وہ سارے رشتہ دار اور وہ سارے بڑے بڑے لوگ جو کل تک اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے تھے، وہ آج اس کی شکل دیکھنے اور اس کا فون اٹھانے کو بھی تیار نہیں تھے۔ وہ مکمل طور پر برباد اور سڑک پر آ چکا تھا۔ کئی راتیں اس نے شہر کی سڑکوں، فٹ پاتھوں اور پارکوں کی ٹھنڈی اور بے رحم بنچوں پر بھوکے اور پیاسے سو کر گزاریں۔ اس کی وہ ساری رعونت، اس کا وہ سارا تکبر اور اس کی گردن کا وہ سارا سریا اس بھوک اور اس ذلت کی بھٹی میں پگھل کر مکمل طور پر راکھ ہو چکا تھا۔ اب اسے اپنے باپ کی ان نصیحتوں کی اور اپنی بہن کے ان آنسوؤں کی یاد آ رہی تھی، جنہیں اس نے اپنے غرور کے نشے میں بے دردی سے کچل دیا تھا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہ سارا زوال اور یہ ساری بربادی اس کی اسی لالچ اور اس ظلم کی سزا ہے جو اس نے اپنی اکلوتی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی حالت اس قدر ابتر ہو چکی تھی کہ اس کے جوتوں کے تلوے گھس چکے تھے، اس کے کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے اور اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح شہر کی ان سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا جہاں کبھی اس کی مہنگی ترین گاڑیاں گزرا کرتی تھیں۔ کئی مہینوں کی اس ذلت، مسلسل اور اس خوفناک اذیت کے بعد جب اس کی برداشت مکمل طور پر جواب دے گئی اور اسے موت اپنے بالکل قریب نظر آنے لگی، تو اسے شہر کے لوگوں سے ایک بہت ہی بڑی اور طاقتور انویسٹمنٹ کمپنی کے بارے میں پتہ چلا، جس نے پچھلے چند سالوں میں اپنی ایمانداری، اپنی سخت محنت اور اپنی بے مثال حکمت عملی کی وجہ سے پورے ملک میں اپنا ایک زبردست نام اور ایک بہت بڑا مقام بنا لیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کمپنی کی مالکن ایک انتہائی باوقار، سخت گیر، اصول پسند اور رحم دل خاتون ہے، جو ڈوبتے ہوئے اور برباد ہوتے ہوئے کاروباروں کو اپنے قبضے میں لے کر انہیں دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی ایک بے مثال اور جادوئی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ خاتون ان تمام لوگوں کی آخری امید سمجھی جاتی تھی جو کاروباری دنیا میں اپنا سب کچھ ہار چکے ہوتے تھے۔ کامران کے دل میں بھی امید کی ایک بہت ہی مدھم اور ٹوٹی سی کرن جاگ اٹھی کہ شاید وہ اس عظیم اور طاقتور مالکن کے پاس جا کر اپنے اس بین الاقوامی فراڈ کی ساری کہانی سنائے، اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر رحم کی بھیک مانگے اور اس سے تھوڑی سی فنڈنگ یا تھوڑا سا قرض لے کر لے، تاکہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر کے اپنی اس بھوک اور اس درد کی ذلت سے اپنی جان چھڑا سکے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے آخری اور سب سے بڑی امید تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بمشکل تمام سمیٹا، اپنے ان میلے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو جھاڑا اور اپنے تھکے ہوئے اور کانپتے ہوئے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے اس شہر کے سب سے پوش علاقے کی طرف چل پڑا جہاں اس کمپنی کا ہیڈ آفس موجود تھا۔ وہ مسلسل پیدل چلتا رہا، اس کی ٹانگیں درد سے پھٹ رہی تھیں اور اس کا دل ایک نامعلوم خوف اور ایک شدید گھبراہٹ کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے اس تھکا دینے والے اور تکلیف دہ سفر کے بعد وہ آخرکار اس انتہائی اونچی، شاندار
اور مکمل طور پر شیشے سے بنی ہوئی اس دیو ہیکل اور جدید عمارت کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جس کے ماتھے پر اس بڑی انویسٹمنٹ کمپنی کا نام ایک انتہائی سنہرے اور چمکدار حروف میں لکھا ہوا تھا۔ اس عمارت کی شان و شوکت اور اس کی بلندی کو دیکھ کر کامران کو اپنا وہ پرانا وقت یاد آ گیا جب وہ بھی ایسے ہی عالیشان اور اونچے دفتروں میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن آج وہ ایک فقیر اور ایک بھکاری کی حیثیت سے اس عمارت کے بھاری اور خودکار شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اندر کا ماحول انتہائی ٹھنڈا، پرسکون اور حد سے زیادہ پیشہ ورانہ تھا۔ ہر طرف سوٹ بوٹ پہنے ہوئے پڑھے لکھے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، اور ہر طرف ایک گہرا اور پر اسرار سا ڈسپلن چھایا ہوا تھا۔ کامران اپنی اس خستہ حال اور بدحال شکل کے ساتھ اس خوبصورت اور چمکدار ماحول میں بالکل ہی ایک اجنبی اور ایک حقیر سا انسان محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے قدموں سے ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ اپنا سب کچھ ہار چکا ہے اور وہ کسی بھی طرح اس کمپنی کی مالکن سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کی وہ بے بسی اور اس کی آنکھوں میں موجود وہ بھوک اور وہ لاچاری دیکھ کر اس لڑکی نے اندر رابطہ کیا، اور حیرت انگیز طور پر اسے اس مالکن کے اس عالیشان اور شاندار دفتر کی طرف جانے کی اجازت مل گئی۔ کامران لفٹ کے ذریعے عمارت کی سب سے اوپری منزل پر پہنچا، جہاں ایک انتہائی لمبا، خاموش اور شاندار کوریڈور تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی دھڑکنیں اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ اور ایک نامعلوم سا تجسس اور خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کوریڈور کے بالکل آخر میں موجود اس انتہائی بڑے اور بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے ایک انتہائی گہرا اور لمبا سانس لیا، اپنی بند آنکھوں سے ایک بار پھر اپنے اللہ سے رحم کی دعا مانگی اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اس دروازے کا ٹھنڈا ہینڈل گھما کر اسے آہستہ سے اندر کی طرف دھکیلا، اور وہ اپنے وجود کی تمام تر ہچکچاہٹوں، اپنے سارے ڈر اور اپنی ساری بے بسی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اپنی زندگی کی اس آخری امید کو پانے کے لیے اس عظیم الشان اور طاقتور کمپنی کی مالکن سے فنڈنگ مانگنے پہنچا۔ جیسے ہی اس نے اس بھاری اور انتہائی قیمتی لکڑی سے بنے ہوئے دروازے کو دھکیل کر اندر قدم رکھا تو اس کے حواس ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر سن ہو گئے۔ وہ دفتر نہیں تھا، بلکہ طاقت اور بے پناہ دولت کا ایک ایسا ناقابل یقین اور شاندار محل تھا جس کی ہیبت اور جس کا رعب انسان کے دل کو اندر تک ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس پورے کمرے کا فرش ایک انتہائی نرم، موٹے اور گہرے سرخ رنگ کے قالین سے ڈھکا ہوا تھا، جس پر چلتے ہوئے قدموں کی کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کمرے کی دیواریں شیشے کی تھیں، جن کے پار اس پورے شہر کا وہ دل فریب اور دلکش نظارہ دکھائی دے رہا تھا جس پر کبھی کامران اپنی مرضی سے حکومت کیا کرتا تھا۔ اس دفتر کی ٹھنڈی اور انتہائی پرسکون فضا میں ایک خاص قسم کی مہنگی اور مسحور کن خوشبو رچی ہوئی تھی، جو کامیابی اور تکبر کا احساس دلا رہی تھی۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک بہت بڑی اور انتہائی چمکدار میز رکھی ہوئی تھی، جس پر مختلف قسم کی فائلیں، لیپ ٹاپ اور جدید ترین آلات انتہائی سلیقے اور ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اور اس میز کے پیچھے ایک بہت بڑی اور انتہائی شاندار کرسی رکھی تھی جس کی پشت دروازے کی طرف تھی، اور اس کرسی پر وہ عظیم اور طاقتور مالکن بیٹھی ہوئی تھی جس سے ملنے کے لیے کامران اپنی ساری زندگی کا غرور اور اپنا سارا تکبر مٹی میں ملا کر ایک بھکاری کی طرح وہاں کھڑا تھا۔
کامران کی ٹانگیں اس قدر بری طرح کانپ رہی تھیں کہ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اسی نرم قالین پر دھڑام سے گر پڑے گا۔ اس کا دل اس کے سینے میں کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا، اور اس کے گلے میں ایک ایسے کانٹے دار سوکھے پن کا احساس تھا جو اسے سانس تک نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اپنی میلی اور پھٹی ہوئی قمیض کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں موجود وہ ٹوٹے ہوئے جوتے اس شاندار اور قیمتی قالین پر ایک انتہائی بدنما اور شرمناک داغ کی طرح لگ رہے تھے۔ اسے اپنا وہ وقت شدت سے یاد آنے لگا جب وہ خود ایسے ہی بڑے اور عالی شان دفتروں میں بیٹھا کرتا تھا۔ غریب اور لاچار لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ آج وقت نے کیسا بھیانک اور کیسا عبرتناک پلٹا کھایا تھا کہ خود ایک ایسے ہی دفتر میں کسی کے رحم و کرم پر کھڑا اپنی بھوک اور اپنی بربادی کا رونا رونے کے لیے آیا تھا۔ کمرے میں ایک انتہائی گہری اور دل دہلا دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جسے صرف اس مالکن کے ہاتھوں میں موجود کسی فائل کے صفحات پلٹنے کی ہلکی سی آواز توڑ رہی تھی۔ وہ کرسی ابھی تک پشت کیے ہوئے تھی، اور اس مالکن نے کامران کے اندر آنے پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، جیسے اس کے لیے کامران کا وجود ایک انتہائی معمولی اور حقیر سی بات ہو۔ کامران کئی منٹ تک وہاں ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے، اور اس کی سانسیں بے حد تیز ہو چکی تھیں۔ وہ ہمت کو جمع کر رہا تھا کہ کس طرح بات شروع کرے، کس طرح اپنے اس زوال اور اپنی اس ذلت بھری کہانی کو اس کامیاب اور طاقتور عورت کے سامنے بیان کرے۔ آخر کار جب اس سے مزید یہ پر اصرار اور خوفناک خاموشی برداشت نہ ہو سکی تو اس نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک انتہائی دھیمی، کانپتی ہوئی اور گھٹی گھٹی سی آواز میں اس کرسی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا تعارف کروانے کی کوشش کی۔ اس نے انتہائی ادب اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اس مالکن کو مخاطب کیا اور بتایا کہ وہ کبھی اس شہر کا سب سے بڑا اور نامور بزنس مین ہوا کرتا تھا، جس کے پاس بے تحاشا دولت، بے تحاشا فیکٹریاں اور کروڑوں روپے کا بینک بیلنس تھا، لیکن وہ اپنی ایک بہت بڑی بے وقوفی، اپنے لالچ اور اپنے اندھے غرور کی وجہ سے ایک ایسے خوفناک اور بین الاقوامی فراڈ کا شکار ہو گیا جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا اور اسے راتوں رات ایک ارب پتی انسان سے سڑک کا ایک معمولی بھکاری بنا دیا۔ کامران روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا کہ کس طرح ان غیر ملکی دھوکے بازوں نے اسے منافع کا لالچ دیکھ کر اس کی ساری جائیداد کو ہڑپ کر لیا اور اسے دیوالیہ کر کے ملک سے فرار ہو گئے۔ اس نے اپنے ان تمام دوستوں اور ان سارے رشتہ داروں کا بھی ذکر کیا جو کل تک اس کے دسترخوان کی رونق ہوا کرتے تھے، لیکن جب اس پر یہ برا اور خوفناک وقت آیا تو سب نے اس سے آنکھیں پھیر لیں اور اسے اکیلا سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ کامران کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ چکی تھی، جو اس کے میلے اور گرد آلود چہرے پر لکیریں بناتی ہوئی نیچے گر رہی تھی۔ وہ اس طاقتور عورت کے سامنے اپنے سارے گناہوں اور اپنی ساری غلطیوں اور اپنی ساری ناکامیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی عدالت میں کھڑا اپنا آخری اور حتمی بیان ریکارڈ کروا رہا ہو۔ اس نے روتے ہوئے اس مالکن کی منتیں کیں کہ وہ جانتا ہے کہ اس کمپنی نے بہت سے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سہارا دیا ہے، اور وہ اس کے پاس اپنی زندگی کی
سب سے آخری اور سب سے بڑی امید لے کر آیا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اسے صرف ایک چھوٹی سی فنڈنگ، ایک معمولی سا قرض چاہیے تاکہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر کے اپنے پیٹ کی بھوک مٹا سکے اور ان سڑکوں کی ذلت سے بچ سکے۔ وہ اس کمپنی میں ایک معمولی کلرک یا ایک چپڑاسی کے طور پر بھی کام کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اس کا سارا غرور اور اس کا سارا تکبر اس بھوک اور اس درد کی ٹھوکروں نے مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا تھا۔ کامران مسلسل بولتا جا رہا تھا اور اپنے دل کا سارا غبار اور اپنا سارا درد اس اجنبی عورت کے سامنے نکال رہا تھا، لیکن اس کرسی پر بیٹھی ہوئی اس مالکن نے نہ تو کوئی جواب دیا اور نہ ہی اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ بس انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں موجود اس قیمتی قلم سے کچھ لکھ رہی تھی۔ کامران کو اس کی اس گہری اور پر اسرار خاموشی سے مزید خوف آنے لگا۔ اسے لگا کہ شاید اس کی اتنی درد بھری اور اتنی عبرتناک کہانی کا اس پتھر دل عورت پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ اسے بھی ان تمام لوگوں کی طرح دھکے دے کر اپنے دفتر سے نکال دے گی جن کے پاس وہ پچھلے کئی مہینوں سے مدد مانگنے کے لیے جا رہا تھا۔ کامران نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک آخری کوشش کرتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل اس نرم قالین پر بیٹھ گیا اور اس نے انتہائی دردناک اور سسکتی ہوئی آواز میں کہا کہ میڈم، میں مانتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ میں نے اپنے غرور میں اندھا ہو کر اپنے قریبی رشتوں کو بھی بے دردی سے کچل دیا تھا۔ میں نے اپنی ایک معصوم اور بے بس بہن کو بھی باپ کے مرتے ہی جائیداد کی لالچ میں رات کے اندھیرے میں خالی ہاتھ سڑک پر پھینک دیا تھا، اور شاید آج مجھے اسی ظلم اور اسی گناہ کی سزا مل رہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے میری ساری بادشاہت اور میرا سارا غرور مجھ سے چھین کر مجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ آج میں ایک کوڑی کوڑی کا محتاج ہو چکا ہوں۔ اگر آپ مجھے اس دلدل سے نہیں نکالیں گی تو میں شاید اسی سڑک پر بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ خدارا مجھ پر رحم کریں اور مجھے کوئی چھوٹی موٹی سی نوکری یا کوئی چھوٹا موٹا سا کام دے دیں۔ میں آپ کی ساری زندگی غلامی کروں گا اور آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ کامران کے ان آخری الفاظ میں ایک ایسی بے بسی، ایک ایسی لاچاری، ایک ایسا سچا پچھتاوا تھا جو کسی بھی پتھر دل انسان کو موم کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے ان جملوں کے بعد کمرے میں ایک بار پھر انتہائی گہری، سرد اور دل دہلا دینے والی خاموشی چھا گئی، جو پہلے سے بھی زیادہ پر اسرار اور دہشت ناک تھی۔ کامران سر جھکائے اپنے گھٹنوں پر بیٹھا مسلسل رو رہا تھا اور اس کے آنسو اس مہنگے قالین میں جذب ہو رہے تھے۔ کافی دیر تک اس کمرے میں صرف کامران کی سسکیوں، اس کی تیز سانسوں کی آواز کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، اور پھر اچانک اس خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک انتہائی ہلکی سی آہٹ پیدا ہوئی۔ اس مالکن نے اپنے ہاتھ میں موجود وہ قیمتی قلم میز پر رکھ دیا تھا اور اس نے وہ فائل جس پر وہ کام کر رہی تھی اسے بند کر کے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ کامران کے دل کی دھڑکن ایک دم سے رک گئی اور اس کے پورے جسم میں ایک سنسنی خیز اور خوفناک لہر دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہو گیا کہ اب وہ کرسی گھومنے والی ہے اور اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فرش کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی نظریں اس کرسی پر جما دیں۔ وہ کرسی نہایت آہستہ آہستہ اور انتہائی خوفناک پر اسرار سست روی کے ساتھ پیچھے کی طرف گھومنے لگی، جیسے کوئی بہت بڑا
اور بھیانک راز صدیوں کی قید کے بعد دنیا کے سامنے بے نقاب ہونے والا ہو۔ اس کرسی کے گھومنے کی وہ ہلکی سی چرچراہٹ کامران کے کانوں کے پردوں پر کسی بھاری ہتھوڑے کی مسلسل اور ظالمانہ ضربوں کی مانند گھوم رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے گھومتی ہوئی کرسی اب مکمل طور پر کامران کے سامنے آ چکی تھی، اور اس پر بیٹھی ہوئی وہ مالکن اب پوری طرح سے کامران کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس مالکن نے ایک انتہائی مہنگا اور باوقار سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جو اس کی شخصیت کے رعب اور اس کی طاقت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بڑا سا اور انتہائی سیاہ چشمہ لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور اس کے چہرے کے اوپری خد و خال پوری طرح سے چھپے ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی پرسکون اور پر اسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر کوئی غصہ، کوئی حیرت یا کوئی ہمدردی کا تاثر بالکل بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ایک بت کی طرح بالکل ساکت اور خاموش بیٹھی اپنے سامنے گھٹنوں کے بل گھرے ہوئے اس بھکاری اور اس برباد انسان کو دیکھ رہی تھی۔ کامران کی دھندلی اور آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں اس باوقار اور طاقتور عورت کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے اس عورت کے چہرے میں ایک عجیب سی کشش، ایک نامعلوم سی جان پہچان کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اس کا دماغ اس وقت اس قدر معوف اور اس قدر خوفزدہ تھا کہ وہ کچھ بھی واضح طور پر سوچنے یا سمجھنے کی صلاحیت سے مکمل طور پر محروم ہو چکا تھا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس مالکن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے، اس لیے اس نے اپنا سر دوبارہ نیچے جھکا لیا اور اس کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اس مالکن نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی میز پر رکھے اور ایک انتہائی گہرا اور لمبا سانس لیا۔ اس کی وہ سانس اس پرسکون کمرے میں بڑی واضح طور پر سنائی دی، اور پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو آہستہ سے اوپر اٹھایا اور اپنے چہرے پر لگے ہوئے اس بڑے اور سیاہ چشمے کو نہایت آہستہ اور ایک انتہائی پر اسرار انداز کے ساتھ اپنے چہرے سے اتار کر اس چمکدار میز پر رکھ دیا۔ چشمہ اترتے ہی اس کا وہ مکمل چہرہ، وہ اس کی گہری اور پرسکون آنکھیں اور اس کے وہ تمام خد و خال جو پچھلے 20 سالوں سے وقت کی دھول اور حالات کی سختیوں میں کہیں چھپ گئے تھے، وہ آج پوری آب و تاب اور اپنے پورے رعب کے ساتھ کامران کے سامنے مکمل طور پر بے نقاب ہو کر آ گئے۔ کامران نے جیسے ہی اپنا سر دوبارہ اوپر اٹھایا اور اس کی نظر اس بغیر چشمے کے چہرے پر پڑی، تو اس کے سارے وجود میں ایک ایسی شدید خوفناک بجلی دوڑ گئی جس نے اس کے جسم کا سارا گرم خون ایک ہی لمحے میں نچوڑ لیا اور اسے برف کی طرح مکمل طور پر منجمد کر دیا۔ اس کے گلے سے ایک انتہائی دبی ہوئی اور گھٹی گھٹی سی خوفناک چیخ نکلی، جو اس کے اپنے ہی حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں جو پہلے ہی حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، اب وہ اس قدر زیادہ پھٹ چکی تھیں کہ لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے حلقوں سے باہر آ جائے گی۔ اس کا سارا دماغ ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر سن اور بلینک ہو گیا، اور اس کے پیروں تلے سے وہ سارا نرم اور سرخ قالین کسی تیز آندھی کی طرح کھسکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے کوئی بہت بھاری اور لوہے کا پہاڑ گرا دیا ہو، جو اس کی سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتوں کو کچل رہا تھا۔ اس کا وہ سارا رونا دھونا، وہ ساری منتیں اور وہ سارا دکھ ایک ہی سیکنڈ میں ایک انتہائی بھیانک اور لرزہ خیز دہشت میں تبدیل ہو چکا تھا، کیونکہ اس عالی شان میز کے پیچھے اس شاندار کرسی پر بیٹھی ہوئی وہ ارب پتی اور طاقتور مالکن،
جس کے سامنے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا اور جس سے وہ اپنی زندگی کی بھیک اور چند ٹکوں کی فنڈنگ مانگ رہا تھا، وہ کوئی اجنبی عورت یا کوئی عام انویسٹر بالکل بھی نہ تھی، بلکہ وہ تو اس کی اپنی سگی اور اکلوتی بہن ہی نہ تھی، جسے اس نے 20 سال پہلے اپنے باپ کے مرتے ہی جائیداد کی اندھی لالچ اور اپنے تکبر میں آ کر نہایت بے دردی سے دھکے دے کر اس رات کے اندھیرے میں سڑک پر ایک بھکارن بنا کر پھینک دیا تھا، اور آج وہی مظلوم اور بے بس ہینا وقت کے اس خوفناک اور عبرتناک پہیے کے گھومنے کے بعد اس شہر کی سب سے بڑی طاقتور اور کامیاب مالکن بن کر اس کے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور کامران اس کے قدموں میں ایک سچے اور ذلیل بھکاری کی طرح گرا ہوا تھا۔ اس کی وہ پھٹی ہوئی اور حیرت زدہ آنکھیں اپنی اس طاقتور بہن کے چہرے پر مکمل طور پر جم کر رہ گئی تھیں، جسے اس نے کبھی ایک کیڑے مکوڑے سے زیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ کامران کا وہ سارا وجود ایک شدید اور ناقابل برداشت ندامت کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے اس عالی شان دفتر کی چھت ابھی اس کے سر پر آ گرے گی اور اسے ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر دھنسا دے گی۔ اس کے کانوں میں 20 سال پرانی وہ رات ایک بھیانک طوفان کی طرح گونجنے لگی، جب اس نے اسی ہینا کو اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کے آنسوؤں اور اس کی سسکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بڑے سے لوہے کے دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ہینا نے اس کے قدموں میں گر کر اپنے ہی باپ کے گھر میں صرف ایک کونے کی بھیک مانگی تھی، لیکن اس نے اپنی دولت کے تکبر اور اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر اس پر رحم کرنے کی بجائے اسے دھکے دے کر رات کے اس گہرے اور سرد اندھیرے میں سڑک پر ایک لاوارث کتے کی طرح چھوڑ دیا تھا۔ آج وہی رات، وہی اندھیرا اور وہی بے بسی پلٹ کر کامران کے اپنے گلے کا توق بن چکی تھی۔ وہ اس قدر شدید شرمندگی، ندامت اور موت جیسے خوف کا شکار تھا کہ وہ ہینا سے نظریں ملانے کی ذرا برابر بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ہینا اب اپنے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی، اپنے گارڈز کو بلائے گی اور اسے اسی بے دردی اور اسی ظالمانہ طریقے سے دھکے دے کر اس شاندار عمارت سے باہر اس تپتی ہوئی سڑک پر پھینکوا دے گی، جس طرح اس نے ہینا کو باپ کے مرنے کے بعد اپنے گھر سے نکالا تھا۔ وہ اپنے اس بھیانک انجام اور اس عبرتناک ذلت کے لیے خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر پوری طرح تیار کر چکا تھا۔ اس کا دل سینے میں اس زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور اس کا ماتھا پسینے سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ وہ بس اسی انتظار میں تھا کہ کب ہینا کے منہ سے اس کی بربادی کا وہ حتمی اور آخری حکم جاری ہوتا ہے، لیکن ہینا کے چہرے پر انتقام، غصے یا نفرت کا کوئی بھی ایسا بھیانک تاثر نہیں تھا جس کی کامران کو توقع تھی۔ وہ ایک انتہائی پرسکون اور خاموش بیٹھی اپنی ان گہری اور رعبدار آنکھوں سے کامران کی اس درد کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی اور خاک میں ملی ہوئی حیثیت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی وہ پر اصرار خاموشی کامران کے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح چل رہی تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھنے یا سیکیورٹی کو بلانے کی بجائے ایک انتہائی باوقار انداز میں اپنے سامنے میز پر پڑی ہوئی ایک پرانی خستہ حال اور سالوں پرانی گرد میں اٹی ہوئی فائل اٹھائی اور اسے کامران کے بالکل سامنے اس مہنگے اور نرم قالین پر نہایت حقارت سے پھینک دیا۔ ہینا کی اس حرکت نے، اس کی اس پر اصرار خاموشی نے کامران کے دل میں ایک اور نیا اور نامعلوم سا خوف پیدا کر دیا۔ اس نے اپنے لرزتے
اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرانی فائل کو اٹھایا، اور جیسے ہی اس نے اس کے پیلے پڑ چکے صفحات کو کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چھائی ہوئی وہ دھندلی حیرت ایک اور بڑے لرزہ خیز اور ہوش کو اڑا دینے والے جھٹکے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ کاغذات اس بین الاقوامی فراڈ کمپنی کے نہیں تھے، اور نہ ہی ان میں کامران کی اس تباہ شدہ کاروباری سلطنت کا کوئی ذکر تھا، بلکہ وہ کاغذات تو ان کے مرحوم باپ کی ایک انتہائی چھوٹی خستہ حال اور گمنام سی کمپنی کے تھے، جسے کامران نے ہمیشہ بے کاردی اور گھاٹے کا سودا سمجھ کر مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، اور اسے اپنے نام کروانے کی کبھی کوئی زحمت ہی نہ کی تھی۔ ہینا نے آخر کار اس دل دہلا دینے والی خاموشی کو توڑا اور ایک انتہائی رعبدار گونجتی ہوئی اور پر اعتماد آواز میں کامران سے مخاطب ہو کر کہا کہ کامران، تم سوچتے تھے کہ تم باپ کے مرتے ہی انہیں دھوکہ دے کر ان کی ساری دولت اور ان کی ساری جائیداد اکیلے ہڑپ کر لوگے اور مجھے سڑک پر رول کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دو گے، لیکن ہمارے باپ تمہاری اس درندہ صفت لالچ، تمہاری اس اندھی ہوس اور تمہاری اس ظالمانہ فطرت سے بہت اچھی طرح اور پوری طرح واقف تھے۔ اس لیے انہوں نے مرنے سے بہت پہلے ہی اپنے وکیلوں کے ذریعے یہ چھوٹی سی اور غیر معروف کمپنی خاموشی کے ساتھ میرے نام کر دی تھی، تاکہ جب تم مجھے دھکے دے کر نکالو تو میں در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤں اور بھوک سے نہ مر جاؤں۔ تم نے تو مجھے گھر سے نکال کر میری زندگی ختم کرنے اور مجھے مٹانے کا پورا انتظام کر لیا تھا، لیکن میں نے تمہاری طرح حرام اور دھوکے کا راستہ نہیں چنا۔ میں نے وہ سردراتیں سڑکوں اور ریلوے اسٹیشنوں کے ٹھنڈے فرش پر کانپتے ہوئے گزاری ہیں۔ میں نے بھوکے پیٹ سو کر اور لوگوں کی جھڑکیاں سن کر اپنا پیٹ کاٹا ہے، لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور اپنے باپ کے ان سچے اور ایماندارانہ اصولوں پر چل کر اس چھوٹی سی اور معمولی کمپنی کو اپنے عزم اور اپنی سچی لگن سے اس ملک کی سب سے بڑی اور طاقتور انویسٹمنٹ امپائر میں تبدیل کر دیا، جس کے سامنے آج تم ایک ذلیل بھکاری بن کر بھیک مانگنے آئے ہو۔ میں نے ان 20 سالوں میں کبھی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈا، کبھی کسی کا حق نہ مارا اور کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا۔ میری راتوں کی نیندیں اور میرے دن کا سکون اس کمپنی کی بنیادوں میں ایک مضبوط پتھر کی طرح لگا ہوا ہے، جبکہ تم نے اپنے لالچ اور راتوں رات دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان بننے کے چکر میں اپنا سارا حرام کا مال اور اپنی ساری بادشاہت ان غیر ملکی فراڈیوں کے ہاتھوں گنوا دی۔ جس بین الاقوامی پروجیکٹ میں اندھے ہو کر کودے تھے، وہ حقیقت میں ایک بہت بڑا اور منظم دھوکہ تھا، جس کا نشانہ تمہارے جیسے لالچی اور ہوس کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تمہیں لگتا تھا کہ بے ایمانی اور غصب کی ہوئی دولت تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھے گی، لیکن قدرت کا نظام ایسا ہے کہ وہ حرام کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہر عمارت کو ایک نہ ایک دن زمین بوس ضرور کر دیتا ہے، اور آج قدرت نے تمہیں تمہاری اصل اوقات اور تمہاری اس ظلم کی پوری سزا یاد دلا دی ہے۔ کامران یہ ساری حقیقت سن کر مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور روتے ہوئے ہینا کے قدموں میں اس نرم قالین پر گر گیا اور اس سے گڑ گڑا کر دیوانوں کی طرح معافیاں مانگنے لگا۔ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک ظالم، اندھا اور سفاک انسان تھا، جسے اس کی ہوس اور اس کی دولت کے تکبر نے مکمل طور پر برباد کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ ہینا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ میں واقعی اس قابل ہوں کہ تم مجھے جیل بھجوا دو
یا مجھے سڑک پر کتوں کی طرح مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ میں نے اپنے باپ کی روح کو تکلیف دی ہے اور اپنی سگی بہن کا خون چوس کر اپنا محل کھڑا کیا تھا۔ مجھے تمہاری اس غلیظ اور نیچ حرکت کی سزا مل گئی۔ میرے وہ سارے نام نہاد دوست اور وہ سارے رشتہ دار جن پر میں لاکھوں لوٹاتا تھا، آج میری شکل دیکھنے سے بھی وہ کتراتے ہیں۔ مجھے بس اب کوئی ایسی جگہ دے دو جہاں میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ لیکن ہینا نے اسے سختی سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور ایک سرد مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ میں تمہاری طرح سفاک اور بے رحم نہیں ہوں کہ اپنے ہی خون کو بھوکا مرنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دوں، اور نہ ہی میں اپنے باپ کی اس عظیم تربیت کو تمہارے اس کھناؤنے فعل کی وجہ سے داغدار کروں گی۔ میں تمہیں تمہاری اس بربادی سے نکالنے کے لیے کوئی فنڈنگ یا کوئی بھاری خیرات تو بالکل نہیں دوں گی، کیونکہ تم دولت کو سنبھالنے اور اس کی عزت کرنے کے لائق ہی نہیں ہو۔ لیکن میں تمہیں اپنی اس عظیم الشان کمپنی میں ایک انتہائی معمولی اور نچلے درجے کے کلرک کی نوکری ضرور دے سکتی ہوں، تاکہ تم اپنی باقی ماندہ زندگی میں اس دفتر کے فرش پر چلتے ہوئے روزانہ ایمانداری کا سبق سیکھ سکو۔ تمہیں احساس ہو کہ سچی اور حلال محنت کیا ہوتی ہے، اور دوسروں کے حق کو مار کر بنائی گئی دولت کیسے ایک ہی لمحے میں انسان کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ تم اس نوکری سے ملنے والی تنخواہ سے اپنا پیٹ پالو گے، اور تمہیں ہر روز یہ یاد رہے گا کہ محنت کی روٹی میں کتنا سکون اور کتنی برکت ہوتی ہے، جو تمہاری ان حرام کی کمائیوں اور کروڑوں کی جائیدادوں میں کبھی بھی نہ تھی۔ کامران نے روتے ہوئے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس معمولی نوکری کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھ کر قبول کر لیا، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، اور آج اسے اپنی روح کی گہرائیوں تک یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ تکبر اور غرور کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہی ہوتا ہے، اور انسان کو کبھی بھی اپنی طاقت پر اور پیسے پر غرور بالکل نہ کرنا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی دولت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ لالچ اور دھوکہ دہی ہمیشہ ذلت کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ محنت اور ایمانداری کامیابی کی ضمانت ہیں۔ سچا انسان انتقام لینے کی بجائے معاف کر کے دوسروں کی اصلاح کرتا ہے۔